تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ ہے کہ پہلا جماعت احمدیہ پر الزام ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے ہیں اور ہم توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا، اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ان دونوں چیزوں کی وضاحت کریں گے اور ملاؤں کے بیان بھی سنائیں گے۔ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کر دیں۔ چلے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا جو خاتم المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم العارفین صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے۔ ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر اب صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح ابن مریم علیہ السلام تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس طرح پر طبعاً اب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔ اور ایسا ہی وہ جمی تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں، وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ ملفوظات جلد 1 صفحہ 341 342 ایڈیشن 1984۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خاتم النبیین کا لفظ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے بجائے خود چاہتا ہے، اور بالطب اسی لفظ میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہو، اور سارے کمالات اس میں موجود ہوں، اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں، کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے جس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے، اسی قدر قوت اور شوقت اس کلام کی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ ہم پہ نعوذ باللہ الزام کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے ہیں، اور ہم توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان الفاظ کے بعد کوئی عقلمند اور انصاف پسند یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمدی کسی بھی طرح توہین رسالت کے مرتکب ہے۔ فرمایا، اس لیے قرآن شریف بھی تمام پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبے پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی، اور تمام مقامات کمال اب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکے تھے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نقطے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس مقام پر قرآن شریف جو اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات اب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے۔ اب خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری۔
فرمایا جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں، ان سب کے اعتبار سے اب کی کتاب انتہائی نقطے پر پہنچی ہوئی ہے۔ جو بھی مرتبہ ہو، جو بھی وجوہات کسی کلام کی بڑھائی کی اور اعجاز کی ہو سکتی ہیں، وہ سب اس میں موجود ہے۔ یعنی کیا با اعتبار فصاحت و بلاغت، کیا با اعتبار ترتیب مضامین، کیا با اعتبار تعلیم، کیا با اعتبار کمالات تعلیم، کیا با اعتبارات ثمرت تعلیم۔ غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی، بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے، یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو۔ خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت خاص پہلو کو نہیں مانگا، کسی طرح آؤ قرآن شریف سے مقابلہ کر لو۔ قرآن شریف میں ہر قسم کے مضامین موجود ہیں، خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت، خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد، خواہ بلحاظ تعلیم، خواہ بلحاظ پیشگوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں۔ غرض کسی رنگ میں دیکھو یہ معجزہ ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 36-37 ایڈیشن 1984۔ اس سے زیادہ پیاری اور خوبصورت تعریف قرآن مجید کی کون بھلا بیان کر سکتا ہے؟ مولوی اور علماء جو ختم نبوت کے نام پر فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ تعریف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی۔ یہ ملا تو کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اب ہم ان علماء کی بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ سونیا دعوت دینا چاہنا، میری دعوت ہے، رب دی قسم اٹھا کے کہنا، عالم ارواح دے اندر میں اور تسی ایک وعدہ رب العالمین دے نال کر کے آئے ہیں۔ رب جی قالو بلا، رب جی تسی داتا ہو، رب جی حاجت روا تسی ہو، رب جی مشکل کشا تسی ہو، رب جی دستگیر تسی ہو۔ رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا جڑا رب نو چھڑ کے دنیا تے داتے بنائے گا، رب ذلیل کر دے گا۔ اور دوسرا پروگرام، دوسری محفل رب العالمین نے منعقد فرمائی ہے، قرآن دا صدائے واحد۔ تو آئیے کہتے ہیں کہ جی ہم نبی پاک کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اتنی بات کہی، ہمارے بندے کے دل میں، نوجوان کے دل میں ان کے لیے تھوڑی سی ہمدردی آ گئی کہ یہ تو مان رہا ہے تو حضور آخری نبی ہے، یہ مانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے افضل حضور ہے، وہ کہتا ہے بالکل سب سے افضل حضور ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب سے افضل حضور ہے، وہ کہتا ہے بالکل سب سے افضل حضور ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارے ایمان کمزور نوجوان جو کہ پڑھے ہوتے نہیں عقیدے کے بارے میں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھے نہیں ہوتے، تو اپنے اسی شک کی بنیاد پر پھر ایمان ضائع کر بیٹھتے۔ میں نے اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھی، ایک امام آ گیا ہے، ہم نے پہچان لیا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ نبوت کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے، یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا۔ اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ، اس کی حکمت پر حملہ ہے۔
کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، روٹی کی سپلائی بند، اب یہ بڑا ظلم ہے، روٹی کی ضرورت ہے سپلائی بند، کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو، تو معقول بات ہے. بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے کہ نہیں، یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. شکریہ. رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.